علی رنج میں مصروف بکا ہے، یہ عاتب سردار بھی اب ہو تے جدا ہے، مسموم ہے مظلوم ہے پابند بلا ہے، سمجھانا کوئی رتبہ سلطان یگانا، دشمن ہی رہا ضبط پیمبر کا زمانہ، دشمن ہی رہا ضبط پیمبر کا زمانہ، حضرت کو بہت شان سے مامون نے بلایا، اسرار سے پھر آپ کو انگور کھلایا، انگور میں قاتل نے دیا زہر تھا کیسا، ٹکڑے ہوا دل فاطمہ کے لاتے جگر کا، نکلے نہ تھے باہر کے، قیامت ہوئی برپا، 100 ٹکڑے کلیجہ ہوا مرجھا گیا چہرہ، 100 ٹکڑے کلیجہ ہوا مرجھا گیا چہرہ، ہر بار میں بیتابی میں تھے لیتے کروٹیں، گھبرا کے کبھی اپنے بستر سے تھے اٹھتے، اس کرب و فلک میں شیعہ وطن تھے، خاموش کبھی رہتے کبھی ہاتھ کرتے، غربت میں اجل آئی غریب الغربا کو، دفنایا بصد رنج و علم سب نے رضا کو، ارے غربت میں اجل آئی غریب الغربا کو، دفنایا بصد رنج و علم سب نے رضا کو، دفنایا بصد رنج و علم سب نے رضا کو۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مطمئن سید امین جعفری صاحب کے معاہدہ آج کی مجلس سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، محمد وعلى محمد بلند کر صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ و اشرف البریۃ سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللهم صل على محمد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سب مل کے اپنے امام کی سلامتی کے لیے انشاءاللہ دعائے فرض کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند متعال کا بے پناہ شکر کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں کی تمام تر ان رنگینیوں کے باوجود متوجہ رکھا ان کا ذکر کرنے کے لیے جن کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، جن کی مدح سرائی میں کائنات کا ایک ایک ذرہ اور پیش بہا ملین ہا ملائکہ ہیں. ان کا ذکر کرنے کے لیے خداوند متعال نے اپنی خاص عنایت ہم پر کرم فرمائی کی. ہمارے لیے اس شکر کی صلاحیت بھی کم پڑتی ہے کہ یہ شکر بھی خدا ہی کی نعمت ہے. ہم ایک زمانے میں وجود نہیں رکھتے تھے تو خدا نے ہمیں عدم سے وجود عطا کیا. یہ احسان ہے اس کا. ہم کچھ بھی نہیں تھے، خدا ہمیں کچھ اور بنا سکتا تھا. ہمیں حیوان بنا سکتا تھا، کوئی پرندہ بنا سکتا تھا، کوئی نبات، کوئی پتھر. اس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا. اس کا احسان ہے. At one point, we never existed. Think about this. And he gave us existence. اس نے ہمیں عدم سے وجود. عدم means, think about never being in existence. خدا کا یہ عظیم احسان ہے. پھر اس کے بعد احسان کہ اس نے ہمیں ایسے رہنما عطا کیے جن کی محبت ہمارے دل میں اس طرح جاگزین کر دی کہ ہمارے اپنے جو والدین ہیں ان سے زیادہ محبت اور عشق خدا نے ہمیں اہل بیت سے عطا کیا. یہ اس کی نعمت ہے، اس کی عطا ہے. ہمارا we never deserved to have all this. خدا نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا. اس کا شکر کہ یہ فرش عذاب اس کے صدقے میں ہمیں رہنمائی عطا کی. دنیا کے ان دور دراز خطوں میں جہاں انسانیت خدا کو بھلا بیٹھی ہے، جہاں انسانیت یہ بھول چکی ہے کہ اس کا کوئی خالق تھا، کوئی نعمتیں دیتا اس کو، الحمدللہ مومنین کے اس گروہ نے اس ذکر اہل بیت کو روشن رکھا. یہ خدا متعال کا عظیم عظیم احسان ہے. درود پڑھ دیں گے ایک مرتبہ اور اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں جہاں برادر اکبر کے یہاں اسٹے ہے، ان کے بچوں سے آج بات ہو رہی تھی تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ I used to live in Canada. I actually lived in US as well. And for some reason I always wanted to join Jose Ilmiya. تو اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی حوزہ علم میں جانا چاہتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، نجف جانا چاہتے ہیں، قم جانا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو پایا، اور میں کس طرح ان شکلز کو توڑ کر، ان زنجیروں کو توڑ کر مجھے اس سعادت اہل بیت نے عطا کی کہ اپنے در پہ بلا لیا. اس میں میرا ایبسولوٹلی کوئی شرف نہیں ہے. میں نے ایک دعا کی، خواہش کی اور انہوں نے قبول کیا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیسے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلین اٹ ٹو اس.
We also want to join حوزہ علمیہ. ہم بھی مولا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. میں کچھ عرصے پہلے وہاں بیٹھا تھا اور مولا نے مجھے ممبر عطا کر دیا. تو یہ سفر طے کرنا ہر ایک کی خواہش ہے. یقین کریں ہر آدمی چاہتا ہے کہ کاش اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے وہ بھی کچھ دین کا علم اس طرح حاصل کرے جس طرح حق عقیدہ ہے. تو میں جہاں بھی گیا جس نے مجھ سے سوال کیا اس کے جواب میں ایک شعر ہے بہت خوبصورت علامہ اقبال کا, وہ پڑھ دیتا ہوں جو تمام تر بیسیکلی ریپرزنٹیشن کرتا ہے میرے اس تمام سلسلے کی جو کچھ میرے ساتھ ہوا کہ I broke all the shackles, میں تمام زنجیروں کو توڑا, تمام رکاوٹوں کو دور کیا اور مولا کے ذریعے میں ان چلا گیا اور وہاں سے کوئی دین کا علم حاصل کیا اور آپ کے سامنے آج اس ممبر رسول پر بیٹھنے کا شرف حاصل کیا. شعر کیا ہے جو میری داستان کی رقم ترازی کرتا ہے؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. خیرہ نہ کر سکا مجھے, I'll explain that to you in English inshallah. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ واحد چیز تھی جو بقول علامہ اقبال کہ مدینہ اور نجف کی خاک کسی طرح میری آنکھ کے سرما بن گئی. اس وجہ سے یہ شرف مجھے ملا کہ مولا کائنات کی ذات مبارک سے میں نے التجا کی اور انہوں نے مجھے کچھ نہ ہوتے ہوئے, میں نے اپنی زندگی کو برباد کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی, دنیا پرستی میں, دنیا کی نعمتوں میں, رنگینوں میں اپنا کو غرق کیا ہوا تھا. کسی دن دل سے ایک دعا نکلی اور وہ دعا نجف تک پہنچی اور نجف کے بادشاہ نے, شہنشاہ نے کیا کیا, اس حقیر کو اپنے پاس ہو جائے, کیونکہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو بنا اس سے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. It means all the ne'mat we have in this part of the world, all the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, all the colorful life, the posh lifestyle we have in the western part of the world, it did not impress me at all. Khira na kar saka mujhe, it never shocked me, surprised me, because I had something special in my eyes, and that was the dust of Medina and Najaf. تو یہ ایک شرف میرے لیے to explain my story کہ how come I ended up becoming from there to here. It took a long while, however, مگر جانا یہاں سے اپنی زنجیروں کو توڑ کر اور کچھ حاصل کر لینا یہ ایک شرف. درود پڑھ دیں گے ایک مرتبہ اور محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا ہے, بہت سے مومنین انشاءاللہ اکثر یہ کام کرتے ہوں گے, میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ کیا کیجئے, روزانہ ایک قرآن کا سپارہ, ایک جز روز تلاوت کریں. تو آپ کہیں گے شاید کر لیں ہم, لیکن it's not easy. اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ روزانہ پورا قرآن تلاوت کیجئے تو آپ کہیں گے مولانا صاحب now you're pushing. مشکل ہے کام, it's not easy to recite entire قرآن. میں آپ سے کہوں گا آپ روزانہ 10 قرآن پڑھیں, یہ تو بالکل close to impossible بن جائے گی. اس ثواب کو حاصل کرنے ہمارے پاس ایک شارٹ کٹ ہے. اگر ہم ایوریج زندگی لگائیں تو 90 سال, اگر کسی نے زیادہ زندگی گزاری 80-90 سال, تو پوری زندگی میں ہم کتنے قرآن ختم کر سکتے ہیں؟ یہ بھی 100, maybe 200, 300 ہو سکتا ہے, بہت سے لوگ کر لیں. یہ تمام زندگی میں 80-90 سال میں ہم کتنی مرتبہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایوریج ہے. لیکن ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت شارٹ کٹ ہے. ہمارے مولا اور آقا فقہ جعفری کے معنی امام صادق علیہ السلام شارٹ کٹ ہمیں دیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کسی کو اگر 12,000 قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کرنا ہے, اس کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے, چھوٹا سا شارٹ کٹ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ شرعی کو جان لو, چھوٹا سا مسئلہ شرعی کسی بھی موضوع سے مربوط,
شریعت ایک پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر لو اینڈ دین یو ول گیٹ دا ریوارڈ آف 1200,000 قرآن کی قرأت کا. چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اگر ایک مرتبہ زندگی میں 90 سال کی عمر ملتی ہے، مولا فرمائے نہیں تمہیں 12,000 قرآن کی تلاوت کا ریوارڈ ملے گا. کیا کرنا ہے؟ بائی نوئنگ ون ایشو آف شریعہ. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہر مجلس میں 4 مجلسیں ہوں گی، ہر روز ایک چھوٹا سا مسئلہ شرعی کوئی 2-3 منٹ کا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اینڈ بائی نوئنگ ون 12 into 4 48,000 قرآن کی قرأت کا ثواب مل جائے گا. پوری زندگی میں ریوارڈ نہیں ملتا. تو انشاءاللہ 4 مجلسوں میں ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی موضوع رکھیں گے. ایک بار تین چیزیں ایسی ہیں زندگی میں انسان کی جن کو آپ بغیر وضو کے بغیر تیمم کے ٹچ نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے. 3 چیزیں ان یور پریکٹیکل لائف ایسی ہیں جن کو اگر آپ یو ناٹ ان دی اسٹیٹ آف وضو ان کو ہاتھ لگانا حرام ہے، گناہ ہے. بہت ہی متبرک چیزیں ہیں تینوں، بہت ہی عظیم خزانے ہیں، لیکن اگر آپ باوضو نہیں ہے تو گناہ کا شکار ہو. ٹھیک ہے. نمبر 1. So there are 3 things. If you touch them without being in the state of wudu, that means you are committing a sin. 3 things. You must be in the state of wudu while touching these 3 things. Number 1, اسماء مبارکہ ہے رب ذوالجلال، خدا کے نام. کوئی بھی خدا کا نام ہے اگر میں اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں that means I must be in the state of wudu. خدا کے نام کو ہاتھ لگانے کے لیے جو خدا کے ہم 99 نام جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی خدا کے اسماء مبارک ہے، ان کو ہم ٹچ کریں اور ہم اسٹیٹ آف وضو میں نہ ہو تو ہم گناہ کا شکار ہو. آپ کو مجھ کو اجازت نہیں ہے خدا کا نام ٹچ کریں اور وضو میں نہ ہو. 2, قرآن کی آیات. If I have written something on this page and my hand is, I'm not in the state of wudu, if I touch that Quran کی آیت I'm committing a sin. ہاتھ نہیں لگا سکتا قرآن کی آیت. ٹھیک. آپ نے آیت الکرسی کی جویلری پہنی ہوئی ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ آپ وضو نہیں ہے، نجس ہے. نجس ہے، اس کی برکت ہونی چاہیے تھی، اس کو نہ کیک ان دی ادر وے اراؤنڈ، وہ نقصان کا باعث بنے گا، گناہ کمٹ کر رہے ہیں. اینڈ جو آخری آئٹم ہے جس کے لیے آپ کو وضو کی حالت میں ہونا ہے وہ ہے معصومین کے اسماء مبارک. کسی معصوم کا اسم مبارک آپ ٹچ نہیں کر سکتے، لفظ نہیں کر سکتے اپنی اسکن کے ساتھ جب تک آپ وضو کی حالت میں نہ ہو. رائٹ. سپوز آپ نے ایک بریسلیٹ پہنا ہوا جس پہ لکھا یا علی اور آپ اسٹیٹ آف وضو میں نہیں ہیں، مولا کائنات کی عظیم ہستی کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں. مولا کے وجود مبارک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس ہستی کو اس کے نام کو ٹچ کرنے کے لیے آپ کو باوضو ہونا چاہیے، کسی بھی معصوم کا، نہ صرف مولا کائنات. آپ نے کوئی جویلری پہنی ہوئی اس پہ لکھا یا فاطمہ، کسی بھی معصوم کی بات ہو رہی ہے، صرف اماموں کی بات نہیں، 14 معصومین کی بات. تو ان 3 ہستیوں کو، ان 3 ایشوز کو سامنے رکھنا ہے ہمیشہ جب بھی یہ 3 چیزیں سامنے ہیں. البتہ ایکسیپشنز کیا ہیں؟ سپوز آپ موبائل پہ ہیں اور قرآن کی آیت چل رہی ہے اور کچھ چل رہا ہے، یہاں ایکسیپشن، یو کین ٹچ اٹ. اگر درمیان میں کوئی لیئر ہے، پلاسٹک کوٹنگ ہے، قرآن ہے آپ کے پاس جس کے پیجز پلاسٹک کوٹڈ ہیں، ان کو آپ ہاتھ لگا سکتے. لیکن اگر انک سے لکھا ہوا ہے، کپڑے پر ہے، پڑھا ہوا ہے، لکڑی کے اوپر کندھا ہے، پتھر پہ اسٹون پہ کندھا ہے، یہ سارا معاملہ، تو اگر آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو حرام کمٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو یاد رکھیں انشاءاللہ اور احتیاط کریں پوری طرح. وضو میں رہنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کیا ہوتے ہیں، اینٹی وائرس ہے آپ کے وضو. اس طرح آپ کے سسٹم میں کوئی فائر وال ہوتی ہے، آپ کو شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے، شیطان اٹیک نہیں کر سکے گا آپ کے قلعے کے اوپر. Try to be in the state of wudu all the time. See, by knowing this small issue, we earn the recitation of Quran 12,000 times. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد صلی اللہ محمد علی محمد. جب مولانا امام حسین نے مدینہ ترک کیا
اور سفر اختیار کیا معاویہ کی اس دنیا سے جانے کے بعد جو حالات ہوئے تو مولا نے he left Medina and people were asking why are you leaving Medina, are you going to be forming a government, آپ یزید کی گورنمنٹ کو ختم کر کے اپنی حکومت بنائیں گے, کیا کریں گے, آپ کے اہداف کیا ہیں, کیوں نکلنا چاہتے؟ تو مولا کا جو جواب مبارک ہے وہ بہت ہی پروفاؤنڈ, ڈیپ اور گہرا ہے. مولا فرماتے ہیں انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. مجھے حکومت فارم کرنی پڑی, یس کروں گا, لیکن ہدف حقیقی کیا میرا کہ میں رسول اعظم کی جو امت ہے اس کی اصلاح کے لیے یہ سب کر رہا ہوں. کچھ بھی راستے میں آئے گا, جان دینی پڑی جان دوں گا, گھر لٹانا پڑا گھر لٹاؤں گا, حکومت بنانی پڑی حکومت بناؤں گا, لیکن پیچھے نہیں کروں. ہدف کیا ہے؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح. اب جانے محترم سوچیں کہ میں یہاں آیا ہوں, میں کس وجہ سے آیا ہوں. کربلا کو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں, کربلا کے پیغام کو یاد کرنا چاہتے ہیں. اگر میں اپنی مرضی سے کچھ پڑھنا شروع کر دوں, اپنی مرضی سے چیزیں بیان کرنی شروع کر دوں, تو یہ کیا ہوگا؟ یہ خیانت ہوگی. وہ پیغام جو میرا شہید امام چھوڑ کر گیا ہے کہ جب بھی جاؤ اسی راہ پہ چلو جس راہ پہ میں چلا تھا, اپنی مرضی سے کچھ نہ کہو. یعنی تمہارا ہدف اصلاح ہونی چاہیے, اور اس اصلاح کے بہت سارے طریقے ہیں. تو ہماری بھی کوشش یہ ہوگی کہ ان 4 مجلسوں میں جو ہمیں وقت ملا ہے, 4 گھنٹے کلی طور پہ ملیں گے, کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسا میسج, کوئی ایسی چیز آپ کے ذہنوں میں, آپ کے وجود میں اتار کے جائیں کہ احساس ہو کہ یس, امام نے جو امانت مجھے دی تھی, اس منبر پہ بیٹھنے کا جو شرف مجھے دیا تھا, did I deliver that? کیا میں نے وہ حق ادا کیا؟ تو اگر حق ادا کیا تو میرا بھی شرف, آپ کا بھی شرف, اور حق ادا نہیں کیا تو ہم سب جانتے ہیں اس کا نقصان. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان 4 نشستوں میں, محفلوں میں, مجلسوں میں جو مولا کے توسط سے ہمیں ملتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں سمجھی جائیں جو امام حسین کا ہدف تھا. ہم نے ایک مسجد برپا کی, اس جگہ کو سجایا, کچھ برادران نے مجھ سے رابطہ کیا, چھوٹے چھوٹے بے تحاشا اسٹیپس تھے, and then I eventually came over, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہ پورا ہال سجا ہوا ہے ماشاءاللہ, اسی طرح میں بھی ایک ڈیکوریشن آئٹم کے طور پر ہوں آپ کے ساتھ. جس طرح ماشاءاللہ دوبرے لگے ہیں, علم لگا ہوا ہے, میرا یہاں موجود ہونا ایز اے انسان سب سے اہم ترین چیز ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں. اس حوالے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے. دیکھیں ہم نے یہ جو ہجرتیں کی ہیں, ہم اپنے مسلمان اسلامک معاشروں کو چھوڑ کر جن بھی وجوہات کی وجہ سے یہاں آ گئے ہیں, ان معاشروں میں دین نہیں ہے. ان معاشروں میں دین نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ جو کچھ تھا وہ بھی جا رہا ہے. تو ہم آئے تھے اس ہدف سے کہ اپنی نسلوں کو بچائیں گے, ان کو اچھی زندگی دیں گے. ہمارے ساتھ بہت بڑا ایک دھوکہ ہو چل رہا ہے, اس کو ہمیں بہت ہی ڈیلیکیٹلی واچ کرنا پڑے گا کہ ہم نے جو اسٹیپ لیا ہے کیا غلطی ہو گئی ہے, جو ہو گیا ہے اس کو ہم کس طرح ریکٹیفائی کریں, اس طرح اس کو ریپیئر کریں. It's very crucial, it's very important. The reason we came here for our kids, we are losing them. اور ان کو بچانے کا آپ کے پاس واحد ذریعہ. کسی بھی طوفان میں آپ پھنس جائیں تو ذہن میں رکھیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. یہ حسین ہے جو تمہیں مجھے اس بھنور سے, اس طوفان سے نکالے گا. یہ سفینہ نجات حسین کی ذات ہے. اور محمد والے محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد. ہمارا دین اسلام, اس کے 4
5 اصول دین ہیں، پلرز ہیں. اس بلڈنگ کے 5 بلڈنگ کے کچھ پلرز ہیں، اسلام کے بھی کچھ پلرز ہیں. رائٹ. امامت جو ہے اسلام کا ایک اہم ترین پلر ہے، جو فقط و فقط فقہ تشیع میں ہے، فقہ جعفری میں، اور کسی فرقے میں اسلام کے امامت نام کی چیز نہیں. تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد سقیفے میں جو کچھ ہوا، دراصل اس کے بعد سے انسانیت ڈیریل ہو چکی ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کو ان کا حق نہیں دیا. یہ حق امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا نہیں تھا، بلکہ یہ حق پوری انسانیت کا تھا کہ اس کو امامت عطا کی جائے. So that is very crucial. We need to understand what is امامت. کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے ثابت ہوگا کہ یہ شخص امام ہے. جو لوگ سقیفے میں بیٹھے تھے اور رسول کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ علی کو اس کا حق نہ دو بلکہ کچھ اور لوگ لے جائیں. تو کیا ہوا؟ The whole entire humanity derailed from its track. اور آج جو آپ کو 72 فرقے ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، جو دنیا دین سے دور ہو چکی ہے، خدا سے دور ہو چکی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ سلسلہ شروع ہوا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ امامت کی شرائط کیا ہیں. کوئی بھی شخص آئے اور کہے کہ میں امام وقت ہوں. اس ملک میں پاکستان سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. ایک شخص ہے جو اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں امام زمان ہوں، میں امام مہندی ہوں. اور آج بھی ان کا سلسلہ اس ملک میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی تھا. یہ فرقہ اپنے آپ کو احمدی کہلاتا ہے. تو ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، لٹمس ٹیسٹ، پلین اینڈ سمپل. کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا جاننا ضروری ہے. کہ کوئی شخص اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام ہوں تو اس کے اندر یہ شرائط ہونی چاہیے، ادروائز یو ریجیکٹ ہم. بہت سے لوگوں نے دعوے کیے ہیں اور یہ 8ویں امام کا معجزہ، شرف اور عظمت ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. امام رضا سے پہلے بہت سارے فرقے بنے ہیں شیعوں میں، لیکن امام رضا وہ پیمانہ ہے، وہ منزل ہے جن کے بعد کوئی فرقہ نہیں. تو جو امام رضا تک پہنچ گیا وہ امام زمان تک پہنچے. جو امام رضا سے نیچے رہا وہ ڈیریل ہوا. 5 شرائط ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایسے کسی شخص کو میں آؤں اور کہوں کہ میں امام زمان ہوں. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، بسم اللہ مولانا صاحب، can you prove it؟ میں ادھر ادھر کی باتیں کروں اور ثابت کرنے کی کوشش کروں. So anybody comes to you and says I am the imam of my time. This is the criteria. Number 1. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ جاؤں، کل 40 کا روز ہے. 40 دوسرے اماموں کا چہلم آپ کو ہوتا ہوا نہیں ملے گا، لیکن 40 امام حسین کا خاص میسج. تو کل کے کچھ خاص اعمال ہیں، کوشش کریں کہ ان اعمال کو کریں. مومن کی کئی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. جب بسم اللہ کہتا ہے تو بلند آواز سے کہتا ہے، چاہے نماز واجب ہو یا مستحب، اور 40 کی زیارت پڑھتا ہے. 40 یہ مومن کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ لسٹ کہ جو آپ کو کل کے اعمال بجا لانے میں ہیلپ کرے گی. ایک مرتبہ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. روز 40 کے کچھ اعمال ہیں. دیکھیں ہم دعویٰ کر سکتے ہیں وہ بہت بڑا حسینی ہوں، بہت بڑا علوی ہوں، بہت بڑا محمدی ہوں، بہت بڑا فاطمی ہوں، لیکن اگر ہم عمل میں نہیں ہیں تو یہ زبان کا لفظہ کسی کام نہیں آئے گا. So be practical. Once in your lifetime, maybe tomorrow, maybe our last 40. So do these following things. بہت زیادہ درود پڑھتے رہنا سارا دن. ہاتھ میں ایک تصویر رکھیں اور درود پڑھتے رہنا سارا دن. ہمارے پاس روایت ہے کہ خدا کے پاس ایسے فرشتے ہیں جو تمام اعمال لکھ سکتے ہیں، مگر کوئی فرشتہ ایسا خلق نہیں ہوا جو درود کا جو ثواب ہے اس کو لکھ سکے.
رسول اکرم اور ان کے خاندان پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو there is no way you can measure it. اس کو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو کل کے دن کثرت سے درود پڑھیں, صدقہ دیں, استغفار کی تسبیح پڑھیں, حالت غمگین آپ کے چہرے سے آیا ہونی چاہیے. زیارت 40 انشاءاللہ کوشش کریں گے, کل مل کے پڑھیں گے. اور لعنت امام حسین کے قاتلوں میں بھیجتے رہیں سارا دن. امام کے مسائل کو یاد کریں کہ کیا ہوا تھا, اور زیارت وارثہ کی بھی تاکید آئی ہے 2 رکعت نماز کے ساتھ. کوشش کریں گے اسٹک وتھ دس پروٹوکول, ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں. کل خاص دن ہے 40, عاشورے سے کم نہیں ہے 40. تو کوشش کریں درود پڑھنے کی مرتبہ. اور محمد نمبر 1 آئٹم جو معصوم ہونا کسی کا ثابت کرتا ہے, امام ہونا ثابت کرتا ہے, وہ ہے کہ وہ ہستی معصوم ہوتی ہے, صاحب عصمت ہوتی ہے. یعنی کیا؟ وہ گناہ اور خطا سے پاک ہوتی ہے. معصوم گناہ نہیں کرتا. تو جو بھی کلیم کرے کہ میں امام ہوں, اگر وہ گناہ کر چکا ہے does not qualify. نمبر 1 does not commit sin, that person is the only one. ایک شرط. نمبر 2 مجسم علم ہوتا ہے, he knows everything. معصوم کیا ہوتا ہے؟ سلونی کا دعویٰ کرتا ہے. یہ فقط امیر المومنین سے منسوب نہیں ہے بات کہ امیر المومنین نے کہا تھا. تمام معصومین, تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سلونی کے دعوے دار ہیں, کیونکہ کائنات ان کے سامنے بنی ہے. کائنات انہوں نے بنانے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. خدا نے کہا کہ اپنے آپ کو میں نے روشناس کروانا چاہا, ان کو خلق کیا, ان کے انوار کو خلق کیا. جناب آدم جب جنت سے نکالے گئے تو کس وجہ سے؟ خدا نے فرمایا میں نے آدم کو کچھ اسماء مبارکہ سکھائے. یہ راز ہے, پتہ ہے آپ کو کون سے نام تھے؟ وہ پنجتن کے نام تھے. وہ پنجتن اہل بیت کے نام تھے جن کی وجہ سے آدم کو نجات ملی. تو سلونی کے دعوے دار کوئی اور نہیں ہو سکتے مگر فقط اور فقط امام. تو دوسری چیز کہ مجسم علم ہوتا ہے, nothing is hidden from امام. ہر زبان میں گفتگو کر سکتا ہے, ہر مخلوق سے امام گفتگو کر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں مولا کائنات نے بچپن میں جب مولا کا اسم مبارک آتا ہے حیدر, اس کے معنی معلوم ہے کہ وہ بچہ اپنے بچپن میں جس نے اژدہے کے جبڑے توڑے. مولا فرماتا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا. ایک مرتبہ مولا کائنات درس دے رہے تھے تو اس دوران ایک دم ہلچل مچی لوگوں کے درمیان. دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا بڑھ رہا ہے. Python, it's a real story, it's not fiction. Everybody got scared. مولا نے کہا اس کو آنے دو. اژدہا Python reaching just like towards me, and everybody got scared. امام نے کہا اس کو آنے دو. وہ آیا اور مولا سے اس نے کچھ گفتگو کی. انجوژل سی بات ہے, ایک حیوان انسان سے گفتگو کر رہا ہے, اس کو آدھو چلا گیا. مولا نے کہا اس کو راستہ دو, جانے دو. لوگوں نے پوچھا مولا کیا تھا یہ؟ علی ابن ابی طالب سلونی جب فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں. وہ گفتگو جو اژدہے نے کی, مولانا نے اس کو جواب دیا. پھر مولانا نے ایکسپلین کیا کہ اژدہا اس کی کمیونٹی میں کچھ مسائل تھے جو حل نہیں ہو رہے تھے. امام وقت کیا ہوتا ہے؟ ولایت تکوینی رکھتا ہے. امام وقت کائنات پہ مومن تصرف رکھتا ہے. تو امام کہاں؟ تو امام وقت کائنات کی ہر مخلوق پہ خدا کے بعد تصرف رکھتا ہے. وہ اژدہا امام سے گفتگو کر کے اپنی کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے, اور مولانا نے اس کو جواب دیا اور مولانا نے سب کو ایکسپلین کیا. تو پیور مجسم نالج جو ہوتی ہے وہ امام وقت ہوتا ہے. اس کی محدودیت نہیں ہوتی کہ فلانی لینگویج بول سکتا ہے فلانی نہیں بول سکتا. فلانی لینگویج محدود. نمبر 3 شجاعت.
پیکر شجاعت ہوتا ہے. علی ابن ابی طالب کی شجاعت سے کون واقف نہیں؟ کون کون سے میدان ایسے ہیں جہاں پر مولا کائنات علی کی ضربت قاب قوسین کی عبادت سے زیادہ. علی کا مقام مولا کائنات کی ضربت کے متعلق عجیب عجیب بیانات ہیں. مولا جب کسی پہ ضربت لگاتے تھے تو آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، ایک صحابی نے مولا سے کہا کہ آج میں نے زیادہ لوگوں کو مارا، آپ نے کم کو مارا. تو مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ تم نے جن لوگوں کو مارا تھا کیا تم نے ان کے ظلم دیکھے تھے کہ آگے تک ان میں کوئی علی ولی اللہ کہنے والا ہوگا یا نہیں؟ میری تلوار جب اٹھتی ہے ذوالفقار تو وہ ظلموں کو چیک کرتی ہوئی جاتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. اور مولا کی ضربت کے لیے عجیب نقطہ ذہن میں آیا ہے اور پڑھا گئی کہ مولا جب ضربت لگاتے تھے نا تو کوئی شخص اگر گھوڑے پر ہے اور آ رہا ہے تو مولا نے ضربت لگائی، اتنی ڈیلیکیٹ اور ایکوریٹ ضربت ہوتی تھی وہ کہ پتہ نہیں لگتا کہ بندہ اس کے دو حصے ہو چکے یا نہیں. جب گھوڑا اس کا رکتا تھا تو پھر اس کا بدن دو ٹکڑوں میں گرتا تھا. تو یہ مقام اور عظمت اور شجاعت. تو شجاعت ایک کیٹیگری ہے، جو ایک کریکٹرسٹک ہے جو لازمہ ہے، واجب ہے، جو امام میں ہونی چاہیے. وہ ڈرے گا نہیں اس بات سے کہ کیا ہونا ہے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر وہ پوچھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا امام حسین 72 تھے اور ادھر 30,000 سے زیادہ جانور حیوان جن کے سامنے میرا مولا ہوگی. یہ شجاعت. تو ذہن میں رکھیے کوئی شخص امامت کا دعویٰ کرے کائنات میں کبھی بھی کھڑا ہو، یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے. امامت تشیع کا کیا ہے؟ واجب نقطہ، اصول دین کا حصہ ہے. اصول دین میں تقلید حرام ہے. اصول دین آپ کو خود سمجھنے ہیں، توحید آپ کو خود سمجھنی ہے، عدل آپ کو خود سمجھنا ہے، نبوت آپ کو خود سمجھنی ہے، قیامت اور امامت خود اپنے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے سمجھنی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں نہیں سمجھی روز محشر ہم مشکل میں پھنس جائیں. تو امامت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا چیز ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تقوی اور پرہیزگاری میں امام میں وقت کے مقابل کوئی اور نہیں آ سکتا. جس معیار کا تقوی امام وقت کا ہوتا ہے وہ کبھی نماز مس کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. امام علی کے بدن مبارک پہ ایک جنگ میں تیر لگا تھا جس کو نکالنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، شدت. تو کسی نے رسول اکرم سے پوچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا کریں کہ امام علی کو تکلیف نہ ہو بدن کی اور ہم یہ تیر جو پیوست ہو چکا ہے مولا کے جسم مبارک. تو کیا کہا تھا رسول اکرم نے؟ جب علی حالت نماز میں ہو تو علی کا رابطہ اس کے خدا سے اس نہج پر ہوتا ہے تو اس کا بدن کوئی تکلیف نہیں پہنچا. تو تقوی اور پرہیزگاری نمبر 4 and the last one اخلاقی جاذبیت. if you see امام you'll fall in love with امام. آپ کبھی ملیں گے اس ہستی سے جو امامت واقعی امامت رکھتی ہے, there's absolutely no way you won't fall in love with that person. اس لیے یہ ملعون ائمہ کو دور رکھتے تھے پبلک سے, عوام سے. جو لوگ ملتے تھے امام سے عشق ہو جاتا تھا, جو لوگ ملتے تھے امام کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے. جاذبت اخلاقی. ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے کچھ خاص چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت جاگزین کرتی ہے. اگر کسی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے اس کے دل میں تبدیلی نہ آئے تو یقین کریں کہ وہ واقعی خدا سے دور ہو چکا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو امام وقت میں ہونی چاہیے, اور ان میں سے کوئی ایک چیز اگر اس شخص میں نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے, دعوے دار ہے, جھوٹ کا بلندہ ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جب کائنات میں امام کا یہ مقام اور عظمت ہے تو ہمارے پاس جو امام ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں.
ہم جن اماموں کے پیچھے چلنے کا شرف حاصل کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ واقعی ان مقامات پر موجود ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. 8ویں امام امام رضا علیہ السلام مدینے سے توس لے کر آئے گئے تھے، جس کا نام آج کے زمانے میں ہے مشہد. اس کا نام پہلے مشہد نہیں تھا. مشہد بعد میں پڑا جب امام اس جگہ شہید ہوئے. مشہد یعنی وہ جگہ جہاں کوئی شہید ہو جائے. اس سے پہلے اس کا نام توس تھا، خراسان تھا، اور غالباً اور نام بھی ہوں گے. تو مشہد جو اس شہر کا نام پڑا امام کی شہادت کے بعد آنے کے بعد. امام تشریف لائیں اور یقین کریں گے آج دنیا پر جو اسلام کا رعب ہے، جو دبدبا ہے، جو تشیع کی ہیبت ہے، اس کا ایک فیکٹر امام رضا علیہ السلام. کیونکہ جس جگہ قبر مبارک میرے مولا کی مشہد میں، اس ملک نے حق ادا کر دیا ہے شیعوں نے. اس ملک میں تمام تر مشکلات کے باوجود ڈٹے رہے ہیں. میں نے وقت گزارا اس ملک میں، اور یقین کریں جو احساس مشہد میں ہوتا ہے، قم میں ہوتا ہے، ایران میں ہوتا ہے، وہ احساس مجھے کائنات کے کسی حصے میں، حتیٰ مدینے میں وہ احساس، نجف میں بھی وہ احساس کہ واقعی شیعہ حکومت، واقعی شیعہ محبت دلوں میں اہل بیت کے لیے بیٹھے ہیں. ایک قول میں نے دیکھا وہاں رہبر معظم کا کہ ہماری تمام مشکلات، مالی مشکلات، سیاسی مشکلات، اخلاقی مشکلات، ان کے پیچھے ہمارے 8ویں امام کھڑے ہیں. ایران کے اوپر کبھی مشکل نہیں آئی. ہم نہیں فرما رہے ہیں کوئی مشکل آئی، ہمارا امام ہمارے پیچھے کھڑا ہے. تو مشہد کی جو فضا ہے عجیب فضا ہے. اور اس طرح کے معجزے ہماری اپنی زندگی میں موجود ہیں امام رضا سے متعلق، جو انتہائی عجیب و غریب. تو مولا مدینے سے تشریف لائے تھے توس، جو بعد میں مشہد بنا. عزیزان محترم، بعض اوقات انسان جو ہے وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے. اسلام میں نا امیدی کفر ہے. گہرائی کے ساتھ منع کیا گیا نیور بی نا امید، یعنی ہمیشہ آپٹیمسٹ رہیں، نیور بی پیسمسٹ. خدا کبھی بھی آپ کو معاف کر کے ٹریک پہ لا سکتا ہے. ایک واقعہ معجزہ جو امام کی ذات مبارک سے ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور لسٹ لمبی ہے معجزوں کی جو امام رضا سے متعلق ہے. امام رؤوف میرے امام کا اسم مبارک ہے. ایک شخص تھا جو امام کی زیارت کے لیے کاروان لے کے جاتا تھا. پرانے زمانوں کی بات، آج بھی جس طرح ارمین کے لیے لوگ لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ. ایک شخص تھا، اس کو خواب میں اس نے پلان کیا کہ میں کاروان لے کے جاؤں گا. اس کو خواب میں امام رضا نظر آئے، تشریف لائے. امام نے کہا کہ جب اگلی مرتبہ تم آؤ گے تو کیا کرنا، فلانے شخص کو ضرور لانا، اگر اس کو نہ لاؤ تو آنا نہیں. یہاں who is that person is a pocket picker. وہ ایک گناہگار چور بندہ ہے. ٹھیک، مولا فرما رہے ہیں کہ اس کو لے کر آنا. جب قافلہ صلاح نے یہ بات سنی تو پریشان ہوا اور اس نے اگنور کی یہ بات کہ اگر میں اس کو لے کے گیا تو میرے قافلے میں کوئی بھی نہیں جائے گا میرے ساتھ. سچا واقعہ، it's not fiction, it's a real story. How it works. جب بھی زندگی میں کبھی نا امیدی آئے، دیکھیں کن کے دروں کو پکڑنا ہے آپ. ٹھیک، امام خواب میں آئے، اس نے اگنور کیا. کچھ عرصے بعد امام دوبارہ خواب میں آئے کہ تم نے ہماری بات کو توجہ سے نہیں سنا. Listen to me carefully and bring that fellow with us. اس نے کہا مولا وہ گناہگار، خطاکار، کرمنل، اس کو میں ان پاکیزہ لوگوں کے ساتھ کیسے لے کر آؤں؟ نہیں لا سکتا. تیسری مرتبہ امام نے سختی سے اس کو کہا کہ اگر تم اس شخص کو نہیں لائے تو آنا نہیں. ٹھیک، بہرحال یہ شخص اس جیب کترے کے پاس گیا، اس سے درخواست کی اس چور کے پاس، اور اس سے کہا کہ ہم مشہد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور we like you to join us. اس نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، you know me well. میں کس طرح جاؤں گا،
میں کوئی دین ہوئی کا آدمی ہوں نہیں، میں تو ریگولر سا آدمی ہوں، تمہیں پتہ میرا پیشہ کیا ہے. تو میں اگر گیا تو یہ لوگ بھی نہیں جائیں گے. بڑی خوشامد درآمد کی. اس نے کہا کہ I need volunteers, I need help and you can help me. Somehow he convinced him. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ شخص جب قافلے میں شامل ہوا تو دوسرے لوگوں نے دیکھا، وہ الگ پریشان ہوئے. بلاخر یہ چل پڑا. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا رات میں، زیارت کے لیے مشہد جا رہے تھے. اس دوران جب they stopped somewhere, spend a night، ایک ڈاکوؤں کا قافلوں کو ایک گروہ آیا چور اور ڈاکوؤں کا، انہوں نے اس زائرین کے قافلے کو لوٹ لیا. They robbed them. سب کے پیسے وغیرہ چھین کے وہ چلے گئے. اب یہ طے ہوا کہ we don't have enough resources, we have to make a U-turn and go back. اور انہوں نے واپسی کا راستہ لیا. جب واپسی کا راستہ لے رہے تو یہ جو شخص چور تھا، ڈکیت تھا اور کرمنل تھا، اس نے پوچھا واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بھئی یہ قضیہ ہوا ہے، ہمارے مال و اسباب چوری ہو چکے ہیں، ہمارے ریسورسز نہیں ہیں آگے جانے کے. اس نے کہا کس کے کتنے پیسے گئے ہیں؟ سب نے بتایا بھئی قافلی صاحب کے اتنے گئے، نقوی صاحب کے اتنے گئے، ان کے اتنے گئے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، جس کے جتنے پیسے گئے ہیں here it is. اس نے he started paying them. لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں تمہارے پیسے نہیں چاہیے، تمہارے پیسے میں حلال حرام مخلوط ہے، مکس ہے. We can't take all this money. اس نے کہا نہیں، لے لے، میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر ایکسپلین کیا، کہا کہ جب یہ چور ڈکیت جا رہے تھے چوری کر کے، میں نے اپنی اسکل کو یوز کیا چوری کی، ڈکیتی کی، جیب کتری کی، اور میں نے وہ سارا پیسہ جو آپ کا چوری ہوا تھا ان سے دوبارہ ہڑپ کر، اور ناؤ میں آپ کو وہی پیسہ واپس کر رہا ہوں جو آپ کا تھا. یہ میرا پیسہ نہیں ہے. رائٹ؟ یہ لوگ اب پریشان ہوئے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جس شخص سے ہم ناراض تھے کہ ہمارے قافلے میں شامل نہ ہو، اس کی وجہ سے ہماری زیارت، مشہد کی زیارت ہو. شرمندہ ہو رہے، پریشان ہو رہے. آپ تمام لوگ بالآخر مشہد کی جانب بڑھے، چلے گئے اور انہوں نے زیارت کی. جب واپس آنے لگے سب لوگ تو اس شخص نے جو قافلہ سالار تھا ایونچولی اس جیب کترے کو پوری داستان پتا. یہ شخص جو اپنی زندگی سے نا امید ہو چلا تھا، گناہوں میں غلطاں تھا، یہ ہے امام رؤوف. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں پر ہمارے وقت کے امام کی نظر نہیں ہے؟ ہم جو عمل کرتے ہیں، جو کام بھی ہم کرتے ہیں، ہر شب ہمارے اعمال کی رپورٹ ہمارے امام کو دی جاتی ہے. تو اگر ہم نا امید ہوتے ہیں کسی بھی دن فلانا امتحان فیل ہو گیا، فلانی کوالیفیکیشن حاصل نہیں کر سکا، فلانا معاملہ مسئلے میں چلا گیا، تو وقت کا امام آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ شخص جب اس کو پتا چلا کہ مجھے امام نے تم سے کہا تھا کہ مجھے لے کر آؤ، یہ بہت سخت پریشان ہوا اور خوش ہوا. اس نے گریہ کیا اور پھر کہا کہ آپ لوگ جائیے اور میں اب مشہد نہیں. تو جناب محترم، نا امید کبھی نہیں ہونا. یہ ائمہ اطہار ہمارے لیے وہ ہستیاں ہیں جو سفینہ نجات ہیں ہر سچویشن میں، ہر مشکل حالت میں. تو امام کے فضائل کیا ہیں؟ امام کے فضائل یہ ہیں کہ ہر شخص جب ان کا مطیع ہو جائے، ان کی سچی اطاعت کرے، اور کوئی بھی انسان اس شخص کو دیکھے تو پوچھے کہ یہ کس کا فالوور ہے، یہ کس خط پہ چل رہا ہے، یہ کن کا ماننے والا ہے. اور جب یہ پوچھنے والا، سپوز یہاں کوئی گورا نیشنل کینیڈین پرانا نیشنل آپ کو ایک انتہائی باکردار حال میں دیکھے، انتہائی پنکچوئل دیکھے، انتہائی آنےسٹ دیکھے، انتہائی ایماندار دیکھے، تو وہ امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا. کیونکہ اس نے جو شکل اسلام کی مسلمانوں کی اسکرین پر اور ویب سائٹوں پر دیکھی ہے، وہ لٹیرے ہیں، وہ داعش ہیں، وہ طالبان ہیں، وہ احمق ہیں، وہ آئسس ہیں جو معصوم انسانوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں. تو ہر انسان کا امیج کیا ہے جو دوسری دنیا میں رہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سارے مسلمان ایسے ہی ہیں. اس لیے they are scared of you and they have every right to be, because ان تک جو نالج پہنچ رہی ہے وہ تو یہی ہے
یہ مسلمان سب ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ قتل کرتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اگر میں ایک اچھا آنےسٹ مسلمان ہوں، کوئی شخص میرے نزدیک آتا ہے، میرا پڑوسی ہے، نیبر ہے، میرا کلاس میٹ ہے، میرا کولیگ ہے ایٹ ورک، وہ سب سے پہلا یہ سوچے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے، یہ کوئی مسئلہ کھڑا کرے گا، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ مشکل کھڑی کرے گا اس معاشرے میں، یہ ثابت شدہ ٹیررسٹ ہے، وہ رائٹ میں گوگل کرے گا اور کوئی ذبح ہوتا ہوا انسان آئسس کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آئے. یہاں پر you have an opportunity. This country gave you a favor. You came here and you living a decent life compared to your back home life, right? Now you have a favor to be returned. وہ کیا ہے؟ انہوں نے آپ کی دنیا بنائی یا نہیں بنائی؟ اچھی ایجوکیشن دی، اچھا آپ کو ہیلتھ سسٹم دیا، سیکیورٹی دی، سب کچھ دیا، دنیا دی انہوں نے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی آخرت بنا سکتے. جب وہ آپ سے امپریس ہوگا آپ کے کردار سے، وہ پوچھے گا تم کس کے ماننے والے ہو، کس کے فالوور ہو. آپ نے جب نام لیں گے امام رضا کا، تو یقین کریں وہ امپریس ہوئے بغیر نہیں رہے گا. اس کے دل میں معصوم کی محبت جاگزین ہوگی. اس نے آپ کی اس کینیڈین فیور نے، حکومت نے آپ کو دیا، آپ کو یہاں بلا دیا، آپ کی دنیا بنا دی. آپ یہ دنیا 80-90 سال کی ہے، آخرت کی لائف پرماننٹ ہے، اس کا کوئی کاؤنٹ بھی نہیں ہے. آپ اس کی آخرت بنا دیں، اس سے بڑا فیور کیا ہوگا؟ تو ہمارے کردار میں امام رضا کی تعلیمات کی جھلک ہونی چاہیے. ہمارا کردار علوی ہونا چاہیے. ہم معصوم نہیں بن سکتے، ہم معصوم ایبسولوٹلی نہیں بنیں گے، لیکن ہمارے کردار میں وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معصوم چھوڑ کے گئے. معصوم فرماتے ہیں ہمارے لیے ہیوملیشن نہ بنو، پر ہمارے لیے زینت بنو. تو ہم اس مجلس میں بیٹھ کر محبت محسوس کرتے ہیں اہل بیت کی. But once we leave, what do we have? We need to apply all that knowledge جو معصوم ہمارے لیے چھوڑتے ہیں. تو امام رضا کا وجود مبارک جن کی آج شہادت ہے، ان کی شہادت کو یاد رکھنا، ان کے فضائل سے استفادہ کرنا، یس ویری امپورٹنٹ، لیکن اپنی زندگی میں اجرا کرنا یہ میرے امام کا سب سے بڑا ہدف. یہی ہمارا ہدف ہونا چاہیے. درود پڑھ دیں ایک مرتبہ اور محمد و آل محمد. امام رضا سے مامون نے کہا کہ مولا تو نہیں کہا ہوگا، I'm sure، کیا رضا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں باغ فدق پلٹانے کا. آپ کی مادر گرامی نے باغ فدق مانگنے کا جو ارادہ فرمایا تھا ہم اس کو نہیں دے سکے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. امام کا جواب سنیے. امام نے جواب کیا دیا؟ کیونکہ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو باغ فدق دوں. تو امام نے پوچھا تم جانتے ہو فدق کی لیمٹس کیا ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ فدق کتنا بڑا ہے، کہاں سے کہاں تک ہے؟ اس نے کہا جو آپ کہیں گے I'll accept. میرے پاس تو ڈیٹا نہیں ہے آج، لیکن جو کچھ ہوا ماضی میں ہم شرمندہ ہے. ہارون دیکھیں ثقیفے کے بعد جو اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہوئی، جو تماشا ہوا، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی جو الٹیمیٹ کرپٹ لوگ تھے. ان میں سے ایک ہارون رشید تھا. اس کے دو بیٹے تھے، مامون اور امین. ایک بیٹا امین جو تھا وہ عرب خاتون کی اولاد تھا، اور مامون محترم جو تھے وہ عجمی کی اولاد تھی. ان کی والدہ محترمہ عجم تھی. ان دونوں میں آپس میں اختلافات ہوئے، اور حکومت کے دوران ہارون کی زندگی میں ہارون نے حکومت کو سپلٹ کر دیا دو حصوں میں. ایک حصہ امین کو دے دیا. امین نسبتاً بہت کرپٹ تھا، مامون کمپیریٹیولی علم دوست آدمی تھا. اس نے امام کی عظمت اور مقام کو جانتے ہوئے یوز کرنا چاہا امام کے مقام کو، امام رضا کے، اور کہا کہ آپ میرے ولی عہد بن جائیں. بلکہ امام کو حکومت کی آفر کی، امام نے منع کر دیا تھا.
یہ بہت چالاک اور مکار قسم کا کراؤڈ تھا، کرپٹ تھا ایکسٹریملی. اس نے امام کے مقام اور عظمت کو پہچانتے ہوئے جانتے ہوئے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں سو آئی کین کیش یور اسٹیٹس، آپ کا مقام اور عظمت کو میں کیش کر سکوں اور مجھے حکومت کرنے میں آسانی ہو. اس نے امام کو فورس کیا تھا کہ آپ مدینے سے دور جائیں، امام نہیں چاہتے تھے. اور جب امام نے حرکت فرمائی ہے مدینے سے تو امام نے کہا تھا کہ میرے لیے مصائب پڑھو، مجھ پر گریہ کرو، کیوں کہ میں اب واپس نہیں. تو مامون نے امام سے کہا کہ مجھے اختیار ہے کہ آپ کو فدق دے سکوں، بتائیے مجھے اس کی لیمٹس کیا. تو مولا کا جواب ہے مارا. مولا کہتے ہیں کہ تم نہیں دے سکتے ہمیں فدق واپس. اس کی جو حدود ہیں کرۂ ارض کے مشرق سے شروع ہوتی ہیں اور مغرب تک جاتی ہیں، شمال سے شروع ہوتی ہیں اور جنوب تک جاتی ہیں. تم کیسے دے سکتے ہو؟ ملعون جانتا تھا مامون کہ امام کیا فرما رہے ہیں. یعنی امام فرما رہے تھے کہ یہ امت انسانیت، یہ قرۂ ارض ہماری ملکیت ہے. فدق جناب سیدہ کو فدق باغ نہیں چاہیے تھا، یہ ذہن میں رکھیے. جناب سیدہ شہزادی کونین جو جنت کی سردار ہیں ان کو باغ فدق، وہ جو شہزادی کا اقدام مبارک تھا وہ یہ تھا کہ ان غاصبوں کی شکلوں سے پردے ہٹائے جائیں. انہوں نے جو کچھ مولا کائنات کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیے اس کو اشکار کیا جائے. تو شہزادی کا عمل مبارک کیا تھا، تو ان کو نہیں چاہیے تھا فدق. اس حوالے سے امام نے یہ جواب دیا. ایک مشہور اور معروف واقعہ ہے جو ضامن آہو کے نام سے امام کا اسم مبارک ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ تصرف ہوتا ہے امام کا کائنات کے ہر وجود کے اوپر. ایک شخص تھا جو ہرن کے شکار کے لیے نکلا تھا. اس نے ہرن پکڑا اور واپس آ گیا. اصلا جب وہ واپس جا رہا تھا، ہرنی تھی دراصل وہ فیمیل، اس نے شکار کیا، وہ واپس جا رہا تھا تو ہرنی اور وہ شخص جب جا رہے تھے امام رضا پر ان کی نظر پڑی. امام رضا نے اس شخص کو روکا اور کہا کہ تم ممکن ہے اس ہرنی کو چھوڑ دو. اس نے کہا امام کیسی باتیں کرنا، میں نے اتنی مشکل سے شکار کیا ہے، hunted this ہرنی, this female deer, it was so difficult, now you asking me to release it, impossible. تو امام نے کہا دیکھو اگر تم اس کو ریلیز کر دو گے اس کے آگے میں تمہیں بہت بڑا ریوارڈ دوں گا. اس شخص نے پوچھا آپ کیوں مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ میں نے فرمایا ضامن آہو، آہو کہتے ہیں ہرن کے بچے کو، اور ضامن امام کو کہتے ہیں. تو امام نے گارنٹی لی، اس نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. امام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس ہرنی نے تازہ ایک بچہ دیا ہے اور اس کو دودھ کی ضرورت. نبی نے تو عرض کیا نا سلونی کہتا ہے تو ہر امام کا بیان مبارک وقت مولا کائنات تک محدود نہیں ہوگا. ہم تک جو کلمات پہنچی وہ مولا کے حوالے سے. ہرنی نے امام سے گفتگو کی ہے، امام نے جواب دیا، اس کو بتایا، یہ شخص ہنسنے لگا، تمسخر کیا اس نے مولا کا. مولا نے فرمایا تم اس کو چھوڑ دو، میں گارنٹی لے رہا ہوں، میں ضامن ہوں اس کا، میں گارنٹر ہوں اس کا. Let it go. I guarantee she is gonna come back. کیونکہ اس کے بچے کو دودھ کی ضرورت. بڑی مشکل سے امام نے اس کو قانع کیا، وہ ایگری ہوا اور امام نے پھر اس ہرنی سے کہا تم جاؤ، میں نے تمہاری ضمانت دی ہے، دودھ پلاؤ اپنے بچے کو اور واپس آ سکتے ہو. تو واپس ہرنی نے دودھ پلایا، واپس آئی. اب یہ شخص حیران پریشان. تو ایک اس میں مبارک جو ہے امام رضا علیہ السلام کا وہ ضامن آہو. تو یہ فکشنز نہیں ہے، کیونکہ ایسی سٹوری نہیں ہے آپ نے انٹرنیٹ پہ پڑھی ہے اور یہ کبھی وجود نہیں رکھتی تھی. مجھ پر آپ پر امام وقت کا تصرف ہے. اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم تنہا ہیں.
یہاں مشکلات میں آپ پھنس گئے نا، کینیڈا میں آپ کو مشکلات آتی ہیں، لوگ مغرب میں رہتے ہیں، بے دینی کا ماحول ہے، اکثر بچے جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ہم نا امید ہو چلتے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، توسل کریں کسی بھی معصوم سے، جس سے بھی آپ کا قلب زیادہ نزدیکیت محسوس کرتا ہے، اس سے توسل کریں۔ ہر مشکل، اگر میں معصوم کو چھوڑے امام کو، آپ ہمارے پاس 3 باب الحوائج ہیں، جن میں سے 2 باب الحوائج معصوم نہیں ہیں، مولا علی اصغر ششماہے اور مولا عباس غیر معصوم ہیں۔ باب الحوائج، آپ کی تمام حاجات وہاں پوری ہوں گی، غیر معصوم ہیں۔ تو اگر غیر معصوم ہمارے پاس ایسی ہستیاں ہیں تو وہاں پر معصوم کا مقام اور عظمت و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو ان معاشروں میں جہاں ہم اور آپ آ گئے ہیں، ان ہجرتوں کو کرنے کے بعد ہم نے بہت بڑی مشکلات اپنے گلے میں ٹانگ لی ہیں، اور آپ کے پاس واحد حل ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ درود پڑھنے کی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نبی کے دین کو تمنا تھی سرفرازی کی، نبی کے دین کو تمنا تھی سرفرازی کی، حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے، حسین گھر نہ لٹاتے تو اور کیا کرتے، حسین جان نہ دیتے۔ جس نبی کے دوش مبارک پر مولا امام حسین سوار ہوتے تھے، آج اس نبی کے دین کو مشکلات کا سامنا۔ یزید ملعون نے زمام حکومت سنبھالا ہے، اب یہ ملعون انسانیت کو برباد کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس روایت ہیں کہ اگر کسی کو جناب سیدہ کی زیارت، قبر مبارک کی زیارت کرنی ہو تو وہ مدینے میں ان کی قبر کہاں ڈھونڈے، شہزادی کونین کی قبر مبارک کو مدینے میں کہاں ڈھونڈے، ایک راز الہی ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں، امام صادق مولا فرماتے ہیں کہ کسی کو جناب سیدہ میری مادر گرامی کی اگر قبر کی زیارت کرنی ہے تو وہ کیا کرے، وہ قم میں ایک بی بی ہے جس کی زیارت کر سکتی ہے۔ یہ بی بی کون ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس معصوم ہستیاں امام، لیکن غیر امام بھی ایسی ہستیاں ہیں۔ شہر قم کا نور، شہر قم کی رونق، تشیع کی ہیبت بی بی معصومہ، بی بی معصومہ قم۔ قم وہ شہر جو خمینی ساز شہر، جس نے آج کے زمانے کے فرعون کو کھوڑا کے پھینک دیا، موسوی خمینی۔ یہ وہ شہر ہے جس کی رونق شہزادی معصومہ قم۔ یہ کون ہے شہزادی معصومہ قم؟ امام حسین کی بہن، امام رضا کی حقیقی بہن۔ شہزادی معصومہ قم امام رضا کی وہ بہن ہے کہ جب امام رضا مدینے سے حرکت کر چکے تھے تو شہزادی معصومہ ہر رات گریہ فرماتی تھی اپنے بھائی کی فراقت میں۔ امام رضا سے شہزادی کا عشق کوئی نیا نہیں ہے، اس گھرانے میں بہن کا بھائی سے عشق بہت معروف ہے۔ اس گھرانے میں اہل بیت کے بہنوں کے عشق سب جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام موسیٰ کاظم کے دروازے پر آیا ایک مسئلہ لے کر، امام گھر پر نہیں تھے، دوبارہ آیا، امام گھر پر نہیں تھے۔ شہزادی معصومہ نے اس کا سوال لیا، اس کو جواب دے دیا۔ عجیب ہستی ہے شہزادی معصومہ کو۔
جب امام واپس آئے یہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا کہ مسئلہ لے کر and I wanted to know اس کا حل کیا ہے. آپ تھے نہیں, آپ کی ایک 4 سال کی بچی آئی اور اس نے مجھے سوال کا جواب دیا, میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جواب صحیح ہے. امام نے کہا صحیح جواب دیا میری بیٹی نے, قربان جاؤں. یہ وہ بیٹی ہے جو قوم کی رونق ہے. امام رضا نے جب مدینے سے حرکت کی تھی تو اپنے اوپر گریا کروایا تھا, اپنے مسائل پڑھوائے تھے, عزاداری کروائی تھی. کہتے ہیں کہ امام رضا قتل کرنے کے لیے مامون نے عجیب انتظام کیا تھا. خبیث ملعون نے, مامون نے یہ کہا تھا کہ امام آپ کو میں دعوت پر بلا رہا ہوں, خاص دعوت. امام کو اندازہ تھا یہ کس لیے بلایا جا رہا ہے. امام کے صحابی تھے ابا سلت. ان سے امام نے کہا کہ ابا سلت میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا میرے واپسی کا کیا ہوگا. جب میں واپس آؤں اور میری ابا اگر میرے سر پر ہو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا, اور اگر میری ابا میرے کانوں پر ہو تو مجھ سے بات کرنا. مولا تشریف لے جاتے ہیں. مامون نے تشت میں کچھ انگور رکھے ہوئے, خبیث نے, زہر آلود انگور. کہتے ہیں کہ مامون نے امام سے کہا کہ ان میں سے کچھ انگور کھا لیجیے. امام نے کچھ انگور کھائے اور اس کے بعد امام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی. بہت ہی گہرا قسم کا زہر ان انگوروں میں شامل کیا گیا تھا. مامون کہتا جاتا تھا کہ اور کھائیے. امام نے فرمایا کہ اے ملعون, جو کام تو چاہتا ہے ان چند انگوروں نے وہ کام کر دیا ہے. اس کے بعد امام کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور امام واپس اپنے حجرے کی طرف پلٹے اور امام کی جو عباء مبارک تھی وہ امام کے سر پر تھی. ابا سلط نے دیکھا, گریا کیا اور امام اپنے حجرے میں چلے گئے. امام اپنے حجرے میں گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ شاید امام 2 دن اسی حال میں تڑپتا رہا. میرا امام کا کلیجہ کٹ کٹ کے منہ سے باہر آ رہا تھا. اور اس دوران ابا سلط کہتا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی اور موجود ہے. اور اس کے بعد میں اندر گیا تو میرا امام جو تھا ان کا غسل ہو چکا تھا, ان کی تدفین کا انتظام ہو رہا تھا. میں نے پوچھا امام سے کہ آپ کے ساتھ کون ہستی ہے یہ, تو پتہ لگا کہ امام نے فرمایا میرا بیٹا تقی مدینے سے الہی معجزے کے ذریعے میری تدفین کے لیے آیا ہے. عزیزان محترم, جب زہر بدن میں سرایت کر جاتا ہے تو پیاس بہت لگتی ہے. امام کو بے تحاشا پیاس لگ رہی تھی. امام کی تدفین ہوئی اور دوسری جانب قم میں شہزادی معصومہ قم راستے میں تھی. شہزادی معصومہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے, ملاقات کے لیے تڑپ رہی تھی اور قم میں رکی ہوئی تھی. بیت النور قم میں ایک جگہ ہے جو آج بھی لوگ زائرین جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. شہزادی عبادت میں مشغول تھی بیت النور میں کہ ایک عورت کا گریہ سنا انہوں نے. وہ عورت کہتی آتی تھی کہ ہمارا امام چلا گیا, میرے امام رضا کو انہوں نے قتل کر دیا. جناب معصومہ نے اس عورت سے پوچھا تو کیوں گریہ کرتی ہے, کس امام کس رضا کی تو بات کر رہی ہے؟ اس عورت نے کہا آپ کو نہیں پتا آج شیعوں کا 8واں امام قتل کر دیا گیا. شہزادی معصومہ اپنے بھائی کے عشق میں گرفتار بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد شہزادی کو دوبارہ ہوش نہیں آیا. عزیزان محترم, امام رضا کی تدفین عمدہ طریقے سے ہوئی. غسل دیا گیا, کفن دیا گیا,
لیکن کربلا میں کیا ہوا ہے؟ بھائی بہن کے اس پیار کی داستان کربلا میں کچھ اور انداز سے رنگ لاتی ہے. زینب 11 محرم کے بعد اس قافلے کی سردار ٹھہری ہے. یہ فضا اسیروں کی فضا ہے، یہ دن اسیروں کے دن ہے. 11 محرم کے بعد ہونے والے ظلم، ان کی داستان آج تک جاری ہے. جناب سکینہ کا نوحہ اس بچے نے مرثیہ پڑھا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب بھی مایوس ہوں، جب بھی زندگی میں مشکلات نہ آئیں، ان دروں کو پکڑ لیں. شہزادی سکینہ کا در. میں جب قم میں تھا اذان محترم، مجھے کسی کا فون آیا پاکستان سے، اور اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے، بیٹی ہے وہ تقریباً 90 مہینے کا حمل ہے. اس بچی کے گلے میں اس کی کارڈ پھنس گئی ہے. جو پیٹ میں ہے میری بچی ہونے والی، اس کی گردن اس کی کارڈ میں پھنس چکی ہے. یہ ایک میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے. مجھے فون آیا، میں ایک بزرگ ہستی ہیں وہاں، ان کے پاس گیا. میں نے کہا بابا یہ مسئلہ کسی نے کہا ہے، کوئی طریقہ کار، کوئی منت، کوئی ایسا عمل بتا دیں. مجھے آقا نے عجیب بات بتائی. سنیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ منت کریں کہ یہ بچی جب صحیح سالم پیدا ہو جائے گی تو مجلس کریں گے اور شہزادی سکینہ کے مسائل پڑھے جائیں گے. اس میں یقین کریں وہ بچی اب تقریباً 8-9 سال کی ہے. میں جانتا ہوں اس فیملی کو، اور بچی دنیا میں آ گئی کہ جناب سکینہ نے پیٹ میں ایک بچی کی گردن پر بندھی ہوئی رسی کو چھڑوا دیا، مگر اپنی رسیاں 11 محرم کے بعد ان معصوموں کو جس طرح گھسیٹ کے رسیوں میں باندھ کے حیوانوں کی طرح بالکل ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے. عجیب معاملات ہے. زیارت ناہیہ کے جملے ہیں امام زمانہ سے منسوب کہ میرا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جن کے رنگ بدلتے رہے تماچوں سے. عباس کی سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ اس اسیری کے دوران ایک موقع پر شبر ملاعون اپنے گھوڑوں کو اور اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا مشکیزے سے. شہزادی سکینہ جناب زینب کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں پھوپھی جان ممکن ہے کہ اس شخص کے تھوڑا پانی ہمیں بھی دے دے. شہزادی زینب نے شبر تک یہ بات پہنچا دی اور کہا کہ شبر میں جانتی ہوں تو بہت شقی اور ظالم ہے، کیا ممکن ہے اس بچی کو چند قطرے پانی دے دے؟ تو شبر ملاعون کہتا ہے کہ میں ان سے فارغ ہو جاؤں سب سے، پھر میں پانی دوں گا اس بچی کو. اس ملاعون نے تمام جانوروں کو، تمام سپاہیوں کو پانی دیا. اس کے بعد شہزادی سکینہ کی طرف مشکیزہ لے کے بڑھا. شہزادی ننھی بچی سمجھ رہی تھی کہ انہیں پانی ملے گا، ملاعون نے مچ کر رخ زمین کی طرف. عباس کی سکینہ پیاسی رہ گئی. رضوان محترم کہتے ہیں کہ بچوں کو میٹھی چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہیں. شہزادی سکینہ جب دربار میں تھی یزید کے تو بہت گریہ کر رہی تھی. یزید نے پوچھا یہ کیوں گریہ کر رہی ہے؟ بتائے اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے. اپنے باپ کے سینے پہ سوتی تھی اب اس کو نیند نہیں آتی، اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے. اس کو بتایا گیا کہ بچوں کو مٹھاس پسند ہے تو اس کے لیے کھجوروں کا انتظام کیا. کسی نے اس کو مشاورت دی ملاعون یزید کو. یزید نے کہا ٹھیک ہے
لیکن کس قدر شقی، کس قدر ظالم درندے تھے یہ، کس طرح بنتے ہیں انسان. اس ملعون نے کہا کہ ٹھیک ہے انتظام کرو اس کے لیے. کہتے کہ تشت لائے گیا جس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا، بہت سخت رہا تھا، اس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا، کہا اس بچی کو ہی دے دو. جب تشت کے اوپر جو کپڑا تھا ہٹایا گیا تو ذات محترم اس کے نیچے حسین میری سکینہ کے باپ کا کٹا ہوا سر موجود تھا. ایک بہت سخت روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. امام رضا سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں جانتے ہو میرے باپ کو، میرے جد کو، حسین کو کس طرح قتل کیا ہے؟ بہت سخت روایت ہے لیکن امام رضا سے راوی ہے، امام رضا خود راوی ہیں. مولا فرماتے ہیں جانتے ہو میرے جد کو کیسے قتل کیا؟ انہو ذبح کما یذبح الکبش، میرے جد کو دمبے کی مانند قتل کیا گیا. زمانہ جاہلیت میں عربوں کی ایک رسم تھی، مولا نے فرمایا. مولا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ گوسفند کی طرح قتل کیا؟ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں عربوں کی ایک رسم تھی، ایک چھوٹے دمبے کو پالتے تھے اور جب وہ بڑا ہو جاتا تھا 1 سال تک کا تو اس کو میدان میں لے آتے تھے اور تمام شریف جنہوں نے اس میں پیسہ لگایا ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے، دمبے کو درمیان میں رکھتے تھے اور اس کو ذبح نہیں کرتے تھے. جس کے پاس نیزہ ہوتا تھا وہ مارتا تھا. فرما رہے میرے جد کو اس طرح قتل کیا گیا. جس کے پاس تلوار ہوتی تھی وہ اس جانور کو مارتا تھا، جس کے پاس تیر ہوتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ پتھروں سے مارتا تھا، جس کے پاس پتھر نہیں ہوتے تھے وہ لاتوں سے مارتا تھا. میرا امام فرما رہا ہے میرے جد کو اس طرح مارا گیا ہے. عزیزان محترم کہتے ہیں دمبے کا سر جدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یزید ملعون کے سپاہیوں میں وہ ظالم شامل تھے جن میں سے ایک کا نام شمر اور ایک کا نام سنان ہے. شمر ملعون امام کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور سنان نے امام کی گردن پہ زنگ آلود چھری چلائی. امام کا سر مبارک جدا نہیں ہو رہا تو سنان ملعون نے میرے امام کے سر کو کھینچ کر جدا کیا اور اس تمام منظر کو میری شہزادی زینب لہجے میں پھر سے دیکھ رہی. خدا بند خدا عرش الہی کیوں نہیں پڑ پڑا. میرے امام کو انہوں نے کبش کی طرح ذبح کیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یوم القیامۃ. یا حمید بحق محمد یا علی علی المرتضی یا فاطمہ السماوات بحق فاطمہ الزہرا یا محسن بحق حسن المجتبی یا قدیم الاحسان بحق حسین الشہید کربلا. ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے میرے مالک، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. یا رب ذوالجلال ہماری ان ہجرتوں کو مدینے کی مانند کامیاب ہجرتیں قرار دے. یا رب ذوالجلال ہماری اولادوں کو عشق اہل بیت پر اس دنیا میں رکھ، عشق اہل بیت پر اس دنیا سے لے کے جا میرے مالک. یا رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت سے پر فرما دے. یا میرے مالک امت اسلامیہ کو اتحاد سے نواز، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما میرے مالک. ہمارے مرحومین کو بخش دے. یا رب ذوالجلال ہماری مانوی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے، مفروضوں کے قرض کو ادا فرما میرے مالک. یا رب ذوالجلال بیمار کربلا کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ سے نواز. ہمارے امام کا ظہور جلد سے جلد فرما دے میرے مالک. ہمیں ان کے انصاران اور آباد میں شامل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماتم حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein.